ڈونگا بونگا سے حافظ محمد وسیم قریشی صاحب نے سوال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ خواتین کا مساجد میں جا کر پردے میں رہتے ہوئے تراویح پڑھنا کیسا ہے، اور اگر اپنے گھر کا کوئی حافظ گھر میں تراویح پڑھائے تو پیچھے کھڑے ہو کر گھر کی خواتین کا تراویح پڑھنا کیسا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے تراویح کی جماعت کروانا کیسا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ خواتین ایک گھر میں جمع ہو کر جماعت کرواتی ہیں، ان کا یہ عمل شرعاً کیسا ہے؟ نیز اگر خواتین جماعت کروائیں تو جو خاتون امام بنے گی وہ کھڑی کہاں ہوگی؟ حافظ محمد وسیم۔ جی میرے محترم بھائی، آپ کے 2-3 سوال ہیں، ترتیب سے میں ان کا جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ خواتین کا مساجد میں جا کر تراویح کی نماز ادا کرنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عورت کے معاملے میں، پردے کے معاملے میں شریعت نے ہمیں بڑی ہی تاکید کی ہے۔ حتیٰ کہ شریعت نے ہر جگہ ہمیں محبت کا درس دیا، الفت کا درس دیا، لیکن گھر میں اگر خاتون اکیلی ہے، باہر کسی نے دستک دی تو خاتون کو حکم ہے کہ وہ کرخت لہجے میں، سخت لہجے میں پوچھے کون ہے، نہ کہ بڑے پیار محبت والے لہجے میں پوچھے۔ گویا کہ شریعت جو ہے وہ فساد سے بچاتی، ہمیں فتنے سے بچاتی ہے۔ عورت کا یا عورتوں کا مساجد میں جا کر تراویح پڑھنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ تراویح کی جو جماعت ہے یہ شرعاً خواتین پر ہے ہی نہیں ہے۔ تراویح کی جماعت تو درکنار، ہم پورا سال فرض نماز پڑھتے ہیں، ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کی جماعت کی ہی شریعت نے عورت کے لیے نہیں کہا کہ یہ عورت ان جماعت میں جا کر ان نمازوں میں شریک ہو۔ جب فرض نماز کی جماعت میں جانے کا حکم نہیں ہے تو تراویح تو پھر بھی ایک سنت نماز ہے۔ تراویح کا جو درجہ ہے وہ فرض نماز سے کم ہے، اور فرض نماز کے بارے میں بہت ساری ہماری کتابوں میں لکھا ہے، فرض نماز جو مطلب رجال کے لیے، مردوں کے لیے حکم ہے، الجماعت علی الرجال عند اکثر علماء واجب، کہ مردوں پر فرض نماز کی جو جماعت ہے یہ ہمارے اکثر علماء کے نزدیک واجب ہے۔ جو چیز مردوں پر واجب ہے خواتین کے لیے وہ پسند بھی نہیں کی گئی کہ خواتین اس کے لیے مطلب آ کر مسجد میں آ کر فرض نماز ادا کریں۔ جب فرض نماز کی اجازت نہیں تو تراویح کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں آیا کرتی تھیں، یہ تراویح کی بات نہیں ہے، یہ فرض نماز کی بات ہے۔ فرض نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں خواتین مسجد میں آیا کرتی تھیں، اس کی علماء کرام نے کئی وجوہ لکھی ہیں۔ ایک خود حدیث میں بھی بڑی کڑی شرائط کے ساتھ حکم تھا، اور یہ حکم عورتوں کے لیے ویسا نہیں تھا جیسے مردوں کے لیے تھا، کوئی وجوبی حکم نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، بلکہ محض ایک گنجائش تھی، ایک اجازت تھی کہ اگر کوئی خاتون آنا چاہے تو آ جائے۔ اس کے لیے بھی کڑی شرائط تھی کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر نہ آئے، زیب و زینت کر کے نہ آئے، محض فرض پڑھ کر مردوں سے پہلے ہی مسجد سے نکل جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں آنے کی جو اجازت تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دین آ رہا تھا، شریعت کے احکام آ رہے تھے جو خواتین سے متعلق بھی تھے، تو خواتین ان مسائل کو سیکھ لیں اور ان پر عمل کریں، اس لیے اس کی گنجائش تھی۔ اور اس سے بڑھ کے بات یہ تھی کہ وہ خیر کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خیر ہی خیر تھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، تو وہ بہترین زمانہ تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خواتین کا مسجد میں آنا ممنوع ہو گیا۔ یہ صحابہ کی موجودگی میں ہوا، بہت سارے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، کسی نے نکیر نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، خواتین کو آنے دینا چاہیے، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ گویا کہ صحابہ کا ایک اجماع ہو گیا۔ اور پھر
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر یہ حال جو عورتوں کا اب ہے یہ دیکھ لیتے تو ضرور بھی ضرور منع فرما دیتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بھی واقف تھیں، آپ کو سمجھتی بھی تھیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ حالات دیکھ لیتے تو ضرور منع فرما دیتے۔ یہ تب کی بات ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کی بات، 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ آج تو خیر معدوم ہے، شر ہی شر ہے، شر غالب ہے، اور اس لیے آج ایسا ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ خواتین آ کر مساجد میں آ کر تراویح پڑھیں یا فرض نماز پڑھیں یا جماعت میں کسی بھی نماز کی جماعت میں آ کر وہ شریک ہوں۔ اس لیے شرعاً اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ایسا کرنا ممنوع ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آپ کو ایک اور عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابیہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی وہ نماز جو گھر کی کوٹھڑی کے اندر ہے وہ نماز بہتر ہے اس نماز سے جو آپ صحن میں پڑھو، اور جو نماز آپ گھر کے صحن میں پڑھو وہ زیادہ بہتر ہے اس نماز سے جو آپ محلے کی مسجد میں پڑھو، اور جو محلے کی مسجد میں جو نماز پڑھو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو آپ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی کوٹھڑی میں، گھر کے اندر، وہ بھی کوٹھڑی میں نماز پڑھنے کو زیادہ اجر کا باعث گنوا رہے ہیں، تو حالانکہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ کے رسول یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ گھر کی کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھو، گھر کے اندر نماز پڑھو، چھپ کر نماز پڑھو، اور وہ بھی خیر کے زمانے میں۔ اس لیے میرے محترم بھائی، یہ شر کے زمانے میں، پرفتن دور میں ایسا ہم ہرگز اجازت نہیں دے سکتے کہ خواتین مسجد میں آ کر تراویح یا کوئی اور نماز پڑھے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گی تو وہ شریعت کی خلاف ورزی کرے گی۔ دوسرا سوال حافظ صاحب کا یہ تھا کہ خواتین کے لیے تراویح کی جماعت کروانا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں، شریعت کا ایک مزاج ہے، شریعت ہمیں یوں سمجھنی چاہیے کہ شریعت کی ہم شریعت کی تابع داری کریں، جو شریعت کا حکم ہے ہم اس کو مانیں، نہ کہ اپنی من مرضی کریں۔ من مرضی کا نام شریعت نہیں ہے، بلکہ شریعت کے احکام کی پیروی کرنے کا نام شریعت ہے۔ جہاں سے شریعت نے جہاں حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے اس کے کرنے میں اجر ہے، جہاں شریعت نے منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا اس کے رکنے میں اجر ہے۔ شریعت نے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، خواتین کے لیے نماز گھر میں پڑھنا اور وہ بھی اندر پڑھنا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور جماعت کے لیے عورتوں کو مکلف بنایا ہی نہیں۔ جب فرض نماز، جو پنجگانہ نماز فرض نماز ہے، اس کے لیے مکلف نہیں بنایا تو تراویح کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ تراویح کا حکم ہو جماعت کروانے کا؟ دوسرا یہ کہ خواتین کا اکٹھا ہو کر ایک گھر میں آ کر نماز پڑھنا، جماعت کروانا، یہ کئی سارے مفاسدوں کا یہ مجموعہ ہے، کئی سارے مفاسد کا مجموعہ ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ جو ایسا کرے گی اس میں اجر کوئی نہیں ملے گا، بالکل اجر نہیں ملے گا، الٹا گناہ لے کر جائیں گی۔ اگر شریعت کی تابع داری کرنی ہے تو اپنے گھر میں تنہا جو وتر کی نماز، یہ تراویح کی نماز گھر میں پڑھیں، تنہا پڑھیں، کسی کے گھر میں جا کر جماعت کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی جائے گی تو اجر نہیں ملے گا، الٹا گناہ لے کر آئے گی، اور شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہمیں رکنا چاہیے۔ تیسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر خواتین جماعت کرواتی بھی ہیں تو امام کیسے کھڑی ہوگی؟ اگر ضرور یہ ممنوع کام کرنا ہی کرنا ہے تو پھر عورت عورت جو ایسے کھڑی ہوگی کہ صرف ایک قدم آگے نکلے گی، جیسے مرد امام آگے نکل کے کھڑا ہوتا ہے ایسے عورت نہیں کھڑی ہوگی۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جماعت کروائی ہی نہیں جائے گی۔ جو یہ کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جائز ہے، اس لیے بتایا گیا کہ اگر کسی نے یہ غلط کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس کا پھر یہ طریقہ ہے، اس طرح کرے۔ لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، شریعت کی پیروی کرنی چاہیے، شریعت کی تابع داری کرنی چاہیے، اور اپنی من مرضی سے بچنا چاہیے۔ السلام۔